فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا حکم۔ بنت فاروق قریشی انڈیا سے، اگر کوئی عورت فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع کر لیتی ہے تو کیا اسے نماز دہرانی پڑے گی؟ نہیں جی، نہیں پڑے گی۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے۔ اتنی دیر کھڑے رہے نا جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے تو قیام کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ عبد الرحمن صاحب منگو پیر سے، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، کسی بزرگ کو، کسی صحابی کو بھی علیہ السلام کہا جا سکتا ہے اصولی طور پر، یعنی اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن عرف کا انسان کو خیال کرنا چاہیے۔ عرف میں یہ لفظ علیہ السلام جو ہے پیغمبروں کے ساتھ خاص ہو چکا ہے۔ جب آپ علیہ السلام کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ سامنے والے کو پیغمبر سمجھ رہے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ سب علیہ السلام کا لفظ جو ہے نا عرف میں پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے، اور صحابہ کرام کے لیے عرف میں رضی اللہ عنہ کا لفظ خاص ہو گیا ہے، اور بزرگوں کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں رحمہ اللہ تعالی، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے دامت برکاتہم یا حفظہ اللہ، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو عرف میں جب کوئی چیز رائج ہو جائے اور وہ شریعت میں غلط بھی نہ ہو تو پھر اس کو فالو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ریاض سعودی عرب سے، ہمارے آفس میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، یہاں سنتیں پڑھنے کا رواج نہیں ہے، تو جب میں ظہر یا مغرب کی سنتیں پڑھتا ہوں تو ایک سائٹ پر پڑھتا ہوں تاکہ کوئی اقتدا نہ کر لے، لیکن کئی دفعہ پیچھے بعض لوگ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں۔ صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک دفعہ میں نے ایک شخص کو منع کیا تھا، لیکن نماز کے بعد اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نماز نیت پر ہوتی ہے، اس صورت میں فتنے سے بچنے کے لیے ہم اونچی آواز میں تکبیر پڑھ سکتے ہیں جبکہ میں امامت کی نیت نہ کروں۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں ہمیشہ انفراداً پڑھی ہیں، جماعت سے نہیں پڑھی ہیں۔ یہ پتہ نہیں عرب ملکوں میں سنتوں میں بھی کوئی کھڑا ہو تو پیچھے لوگ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، جماعت کی نیت کر لیتے ہیں، یہ کہاں سے، اس کی کیا دلیل ہے، واللہ عالم۔ تو سنتیں نبی نے ہمیشہ انفرادی پڑھی ہیں۔ خیر، آپ انفرادی نیت سے سنتوں کی نیت باندھ لیں۔ دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ۔ وتر میں دعائے قنوت کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہوئے پہلے نیچے گرا کر پھر اٹھائیں گے، یا جہاں ہاتھ باندھے ہیں وہیں سے اوپر اٹھائیں گے؟ شاہین صاحبہ انڈیا سے، جی ہاتھ باندھے ہیں نا ایسے کر کے تو یہیں سے اٹھا لیں گے اور پھر ایسے باندھ لیں گے، نیچے نہیں گرائیں گے ہاتھ۔ توڑی ہوئی نماز کیسے قضا کریں؟ اگر 2 رکعت سنت کی نیت باندھیں اور بیچ میں ہی سلام پھیر دیں تو اس کی قضا کس طرح کریں گے؟ آفرین صاحبہ انڈیا سے۔ بھائی، سلام پھیرنا بیچ میں جائز نہیں ہے، نماز کو توڑنا بلا شرعی عذر کے، لیکن اگر توڑ دی ہے تو دوبارہ سے پوری نماز پڑھنی پڑے گی، یعنی 2 رکعتیں دوبارہ سے پڑھنی پڑیں گی۔